السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ 4 کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جو نازل کی ہیں وہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے 2 بار نازل فرمائی ہے۔ ایک بار لوح محفوظ سے بیت معمور پر۔ بیت معمور کہتے ہیں جس طرح بیت اللہ ہے اس زمین پر جس کا مسلمان طواف کرتے ہیں، اسی طرح بالکل بیت اللہ کے بیچوں بیچ یعنی سینٹر میں بالکل ایک آسمان دنیا پر ایک بیت معمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتوں کی عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کریم بیت معمور پر نازل فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا کلام پاک نازل فرمایا اور لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور دوسری بار اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم بیت معمور سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، لیکن یہ نازل تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل فرمایا۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ کفاروں نے بھی اعتراض کیا، جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 میں ہے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم ایک بارگی نازل کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کذالک، ہم نے یہ قرآن کریم ایک بارگی اس لیے نازل نہیں فرمایا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا۔ یعنی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال میں اللہ کے رسول پر نازل فرمایا۔ اس کی جو حکمت ہے، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دی، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں، کیونکہ کفار کی طرف سے بہت ساری نئی نئی تکالیف آتی تھی، بہت سارے اعتراضات آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جیسے ان کے اعتراض ہوتا تھا، جیسے ان کی طرف سے تکلیف ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ویسی آیت نازل فرما دیتے تھے اور اللہ کے رسول کو تسلی ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یک بارگی یعنی ایک ساتھ پورا قرآن کریم اللہ کے رسول پر نازل نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن کریم 2 بار نازل ہوا، ایک بار تو لوح محفوظ سے بیت معمور پر، اور دوسری بار بیت معمور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر۔ اور جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ آگے اب ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ ہر سورت کے اخیر میں ایک لکھا جاتا ہے یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس کو بھی ہم سمجھ لیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی اس کو کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی سورت اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی، ان کو مکی کہیں گے، چاہے وہ مکہ میں نازل نہ ہوئی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے معراج پہ تشریف لے گئے۔ اسی طرح مینا میں، عرفات کے اندر، تو یہ مکہ میں نازل نہیں ہوئی ہیں، لیکن ان صورت کو مکی کہیں گے کیونکہ یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کہیں گے، چاہے وہ مکہ یا اس کے اطراف میں نازل ہوئی ہوں۔ جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ آیت مکہ اور اس کے قریب کے علاقے میں نازل ہوئی، لیکن پھر بھی یہ آیت مدنی ہی کہلائے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مکی صورت اس کو کہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت یا مدنی آیت ان کو کہیں گے جو آپ علیہ السلام کے ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب
सूरतुल फातिहाती मक्किया, ये सूरह फातिहा मक्की है। सूरह फातिहा के कई सारे नाम हैं। इसको सूरह फातिहा को फातिहतुल किताब भी कहते हैं, और सूरह फातिहा का नाम उम्मुल कुरान भी है, उम्मुल किताब भी है। इस सूरत को सूरतुश शिफा भी कहते हैं। अगर इस सूरत को पढ़कर किसी मरीज़ पर दम कर दिया जाए या पानी पर पढ़कर दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह इससे बहुत जल्द मरीज़ को शिफा हासिल होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा का इंशाअल्लाह हम वर्ड बाय वर्ड जो है तर्जमा भी करेंगे, फिर उसके बाद पूरे सूरह फातिहा का भी तर्जमा करेंगे ताकि आपको आसानी के साथ सूरह फातिहा का तर्जमा समझ में आ जाए। क्योंकि सूरह फातिहा ये वो सूरत है जो हर नमाज में पढ़ी जाती है, क्योंकि सूरह फातिहा के बगैर तो नमाज ही नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि जो शख्स सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो जब सूरह फातिहा इतनी अहम है कि हर नमाज में पढ़ना इसका ज़रूरी है, तो हमें इतना कम से कम इसका तर्जुमा तो याद होना चाहिए ताकि नमाज के अंदर लगन पैदा हो, और अगर इसकी कुछ तफसीर भी मालूम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आप ध्यान से सुने, तर्जुमा भी और तफसीर भी, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका तर्जुमा अऊज़ु बिल्लाहि, कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाही, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान है और रहीम है। इसमें भी कुछ मसले हैं, ये भी आप समझ लें कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज के अंदर अगर हम सूरह फातिहा से नमाज शुरू करते हैं, पहले सना पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद सूरह फातिहा शुरू करते हैं। तो इसलिए सूरह फातिहा से पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नमाज की पहली रकात में ये दोनों पढ़ना मसनून है। और दूसरी रकात में अगर 2 रकात वाली नमाज है, इसी तरह 3 रकात वाली नमाज है, 4 रकात वाली नमाज है, तो शुरू में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है। उस वक्त अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अऊज़ु बिल्लाह पहली रकात में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब का जो आगाज़ किया है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से किया है, ये इस बात की जानिब इशारा है कि जब भी हम कोई काम करें तो बिस्मिल्लाह से करें। हालांकि अल्लाह ताला तो बेनियाज है, लेकिन बंदों को ये सबक सिखाना मकसूद है कि जब भी हम कोई काम करें तो बिस्मिल्लाह से करें। क्योंकि हदीस के अंदर एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युबदा फीही बिस्मिल्लाह फहुव अक़ता, यानी अगर कोई काम बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया जाएगा तो वो नामुराद होगा, ना तमाम होगा। तो इसलिए हमें कुछ भी काम करना है तो बिस्मिल्लाह से शुरू करें, तो इंशाअल्लाह वो पाए तकमील तक पहुंचेगा और उसमें खैर व आफियत होगी। तो हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि तमाम तारीफ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो रब्बुल आलमीन है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला, सबसे पहले ये समझिए कि सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। पहली जो 3 आयतें हैं उसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान हो रही है, और जो आखिरी 3 आयतें हैं उसमें बंदे का दुआ मांगने का तरीका बतलाया गया है। और जो बीच की आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें दोनों चीज शामिल है।
یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور بندے کا دعا مانگنا بھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، تو 7 آیتوں میں سے پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آخری 3 آیتوں میں بندے کا دعا کرنا، اور جو بیچ کی آیت ہے اس میں دونوں چیزیں، یعنی اللہ کی تعریف بھی ہے اور بندے کے دعا بھی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، یعنی آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، یعنی سورہ فاتحہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھے میرے بندے کے لیے ہے۔ میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ آگے جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے اس کو دیا جائے گا۔ آگے پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے اس کو دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندہ بولتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور ہمارا دل نماز میں لگے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں کا پالنہار ہے۔ سب سے پہلے الحمدللہ کو دیکھیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں، دنیا میں انسان جب کسی کی بھی تعریف کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی چیز کی تعریف ہوگی تو گویا کہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان مکان بنواتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو مکان کتنا خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس نے یہ مکان بنایا ہے اس کی کارکردگی، اس کی اچھائی اتنی ہے کہ کتنا اچھا مکان بنایا ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں سب اللہ نے بنائی ہے، تو اس لیے جس چیز کی بھی تعریف ہوگی تو گویا کہ اللہ کی اس کی تعریف ہوگی۔ تو الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہاں کا پالنہار ہے۔ یہاں پر عالمین کہا ہے، یہ جمع ہے عالم کی، اور عالم ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، عالم 40,000 ہیں، تو لہذا جتنے بھی عالم ہوں گے تمام کا پالنہار، تمام کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں بیان کی ہیں۔ رحمان کے مطلب بھی ہوتا ہے رحم کرنا، اور رحیم کا مطلب بھی ہوتا ہے رحم کرنا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ رحمان تو اس رحمت کو کہتے ہیں جو عام ہو، جو ایکسٹینسو ہو، یعنی بالکل وسیع ہو، اس کی رحمت کے اندر تمام لوگ شامل ہوں، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے جانور ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، اس کی رحمت میں تمام وسیع ہے۔ تو اسی لیے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ رحمان جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی انسان کو، کسی مخلوق کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ جیسا کہ بہت سے
نام ہوتے ہیں فضل الرحمن، عبد الرحمن، تو اس کو تخفیف کر کے شارٹ میں رحمان بول دیتے ہیں، تو یہ گناہ ہے اس میں، بلکہ شرک کی ایک بو بھی لازم آتی ہے۔ اگر انسان اس کا اعتقاد اگر غلط ہوگا تو گویا کہ اللہ کو بھی رحمان مان رہا ہے اور اس بندے کو بھی رحمان مان رہا ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن ہی کہے، رحمان بالکل نہ کہے۔ اور رحیم کہتے ہیں کہ وہ رحمت جس پر بھی ہو بالکل خاص ہو، اس کو ہم انٹینسیو کہیں گے، یعنی وہ رحمت بالکل خاص و خاص ہے، جس پر بھی وہ رحمت ہے وہ اس پر خاص ہے۔ یہ صفت مخلوق کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی انسان کسی شخص کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہے اور اسی شخص کے ساتھ وہ رحم کا معاملہ کر سکتا ہے، تو اس لیے رحیم یہ بندے کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اللہ کے رسول کے لیے ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آگے دیکھیے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ اب اس میں یہ بات ذہن میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تو اب بھی مالک ہے، تو اللہ نے خاص یوم جزا کا کیوں ذکر فرمایا؟ تو یہاں پر یوم جزا کا اس لیے ذکر فرمایا کہ دنیا میں بھی انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، وہ عارضی ہو چاہے لیکن مالک کہلاتے ہیں اس کو، جیسے کہ یہ گھر کا مالک ہے، یہ موبائل کا مالک ہے، یہ اس چیز کا مالک ہے۔ لیکن یوم جزا کے اندر، یعنی جب بدلہ دیا جائے گا، جس دن اچھے لوگوں کو اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، برے لوگوں کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن صرف اور صرف ملکیت اللہ کی ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس دن کہا جائے گا کہ آج ملکیت کس کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج ملکیت واحد صرف اللہ کی ہے جو قہار ہے، زبردست ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین کا ذکر فرمایا۔ ایاک نعبد، یہ تین جو آیتیں ہیں، یہ تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور بندے کا دعا مانگنا بھی ہے، جیسے کہ ایاک نعبد، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو آپ ہی کی عبادت کرنا یعنی ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، گویا کہ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم آپ ہی سے ہی مدد مانگیں گے، آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ لہٰذا مشکل کشا دینے والی ذات یہ صرف اللہ کی ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم کسی نبی یا کسی ولی کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اتنی اس کی گنجائش ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ سے بندہ جو دعا کرتا ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما دی۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ انعام اللہ تعالیٰ نے کن پر فرمایا؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو بندہ یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا جیسا کہ یہود ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستہ جو گمراہ ہوئے جیسا کہ نصارہ۔ یہ مختصراً تفسیر ہے، اب انشاءاللہ ہم ایک بار اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما دیجئے۔
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس سننے کو قبول فرمائے، اور صورتیں ہیں جن کی ان کی بھی تفسیر انشاءاللہ ہم آگے ویڈیو میں بھی ڈالیں گے، اور ان کی پلے لسٹ بنا دیں گے، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔